بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز حکومت کی بالآخر الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کپتان نے آج کمال حکمت عملی کے ساتھ پنڈی کا میچ بڑے مارجن سے جیت لیا ہے۔ کپتان کے ماسٹر سٹروک نے حکومت اور اس کے حامی صحافیوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بظاہر پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے۔ پرویز الہی کے اعلان نے مزید غلط فہمیاں دور کر دی ہے۔ کپتان نے آج جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے ان پر شدید الزامات لگائے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر اس حوالے سے مزید پینڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ اس پر بھی آج ہم بات کریں گے، اور جو آج توقع نہیں تھی وہ جب ہوا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک عجیب قسم کی جو کیفیات ہیں اور وارداتیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ عمران خان جب پنڈی آ رہے تھے تو ظاہر ہے پہلے جب لانگ مارچ کا انہوں نے آغاز کیا تھا تو درمیان کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا اور توقع یہ تھی کہ شاید اب وہ اسلام آباد لمبے عرصے کے لیے کال نہیں دے سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ لندن کے اندر جو دعائی لینے گیا تھا وہ تو واپس نہیں پلٹا، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے بے شک آپ ای سی ایل میں ڈال دیں، میں اس ملک کے اندر ہی رہوں گا۔ بالآخر انہوں نے بڑی جنگ لڑی، عوام کے اندر رہے، بڑے جلسے کیے، تقریباً 60 جلسوں سے زائد یہ جلسے ہوئے، عوام نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا، اور اب آج جب راولپنڈی پہنچے ہیں تو 2-3 دن سے بڑی کنفیوژن تھی، بلکہ ایک ہفتے سے جب یہ اعلان ہوا کہ آخر عمران خان کیا اعلان کر سکتے ہیں، چونکہ اسلام آباد کے اوپر وہ جائیں گے تو الٹیمیٹلی حکومت تشدد کرے گی اور زیادہ دیر سردی کے اندر اس وقت لوگ بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ پھر انہوں نے پنڈی پلان پیش کیا، اور پنڈی کا جو پلان ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں کمال سرپرائز دوں گا، اور یہ سرپرائز انہوں نے ایسا دیا کہ اپنے جو پارٹی کی کور کمیٹی تھی اس کو بھی پہلے نہیں بتایا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، لیکن آج انہوں نے فارمل ایک مشاورت کی پنڈی کے اندر پہنچ کر، اور جلسے کے اندر جو اعلان کیا ہے اس پر جو حکومتی صحافی ہیں وہ بھی چکرا گئے ہیں۔ حامد میر جیسا شخص کہہ رہا ہے کہ حکومت کو اب کچھ کرنا پڑے گا، یہ نارمل معاملہ نہیں ہے، بلکہ پرویز الہی بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ تو آج کپتان نے کچھ عام باتیں تو کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شدید بے چینی ہے۔ اسلام آباد شہر اقتدار کے اندر حکومتی ایوانوں میں اس وقت زلزلہ بپا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بے شک یہ جتنا اپنے چہرے کے تاثرات، جتنے دعوے کریں کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی، وہاں پر ہم جو ہے نو کانفیڈنس موشن لے آئیں گے، 20% ممبران لے آئیں گے، تو اس کا ایک سیکنڈ آپشن بھی موجود ہے کہ وہ استعفے دے سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران، اور جو لوگ پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ ریزائن نہیں کریں گے وہ کل کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا، اور اس وقت مقبول پارٹی کو چھوڑ کر نون لیگ اور باقیوں کی طرف کیسے لوگ جائیں گے؟ جو پہلے لوٹے ہوئے ان کا حشر کیا ہوا ہے جو لوگوں نے کر دیا ہے، تو نئے لوگ جو لوٹے بنیں گے ان کو خرید بھی لیا جائے گا۔ زرداری کا مشن لاہور کا نام دیا گیا ہے، جوڑ توڑ ہو بھی جائے گی تو وہ کتنا بے وقوف ہوگا، ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست ختم کرے گا۔ تو یہ ایک بڑا ماسٹر سٹروک ہے، اور یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا، یعنی حکومت کے لیے بھی اور ان کے صحافیوں کے لیے بھی۔ عمران خان جو ہے اس نے سارا پریشر جو ہے، یعنی ایسا ایک تاثر بن گیا تھا کہ عمران خان اب آخر کیا کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنا جب ناکام ہوں گے تو یہ بھنگڑے ڈالیں گے، لیکن آج ان کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ ان معاملات سے نکلے۔ ایک طرف عوام کھڑی ہے، دوسری طرف ادارے کھڑے ہیں۔ 5th جنریشن وارفیئر تقریباً اینڈ ہو چکی ہے، چونکہ عوام جو ہے وہ اس وقت جو بھی دعویٰ ہوتا ہے آپ کو علم ہے کمنٹ سیکشن بند کرنے پڑتے ہیں، تو یہ زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اعجاز الحق بڑے باخبر آدمی ہیں، سابق صدر پاکستان اور آرمی چیف کے بیٹے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا ان کو نمائندہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مقتدر حلقوں کے مشورے سے ہی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا تھا کہ اگر نئے الیکشن چاہتے ہیں تو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے اس فیصلے پر آن بورڈ ہے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اس کنفیوژن سے نکلنا چاہتی ہے، اے پولیٹیکل ہونا چاہتی ہے، تو ایک مرتبہ اکھاڑے کے اندر، الیکشن کے اکھاڑے کے اندر جو ہے وہ ان کو لے جانا ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ سیاست سے آؤٹ ہوں اور آئین اور قانون کی حدود کے اندر آ جائیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بہتری ہے، اور زیادہ عرصہ عوام کی مخالفت کوئی ادارہ بھی مول نہیں لے سکتا۔ یہ اس لیے مجھے اعجاز الحق کی جو سٹیٹمنٹ ہے
یہ کافی حد تک درست لگتی ہے۔ لیکن پھر ایسا پراپیگنڈا ہوا جب اسمبلیہ تحلیل کرنے کا خان صاحب نے اعلان کیا تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک تو جو ہے اس پورا جو غبارہ ایک بنایا گیا اس سے چودھری پرویز الہی کا جو پیغام مونس الہی نے پہنچایا اس سے غبارہ پھٹ گیا ہے۔ یعنی پہلے کہا گیا کہ پرویز الہی اسمبلیہ تحلیل نہیں کرے گا، پرویز الہی نون لیگ کے ساتھ مل جائے گا، حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مونس الہی اور پرویز الہی کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان کہے گا تو 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے، کیونکہ جتنی بھی پلاننگ پنجاب اسمبلی کی ہو رہی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، اور یہ خان صاحب نے ان کو پہلے ہی میسج دیا ہوا تھا۔ اب جو ہے مونس الہی نے ان ارمانوں پر بھی پانی پھیر دیا ہے۔ مونس الہی کہتے ہیں کہ 27 جولائی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا تھا اور چودھری پرویز الہی کو سی ایم بنایا تھا، اس دن کے بعد سے ہم بونس پر چل رہے ہیں، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، جس دن عمران خان پی ایم نے کہا اسی وقت انشاءاللہ پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے گی۔ اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حسین الہی ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ we stood with عمران خان پی ٹی and we will keep standing with him whatever date is announced. CM Parvez Ilahi will dissolve Punjab Assembly without giving it a second thought. اب وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کہیں گے تو اس وقت یہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، یہ زیادہ پر جو ہے وہ اس پر کوئی تبصرہ نگاری نہ ہو۔ پھر احمد میر جیسا بندہ کہتا ہے کہ چودھری برادران اور یہ جو تمام ممبران ہیں ان کے گھر والے انہوں نے بھی بیویوں نے بھی مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، چونکہ جو بھی بیرون ملک سفر کرتا ہے پاکستان کے اندر عوامی مومنٹم دیکھتا ہے تو وہ پاگل ہی ہوگا جو عمران خان کی پارٹی کو چھوڑ کر اس ماحول کے اندر جو ہے وہ دوسری طرف جاتا ہے۔ تو لہذا یہ جو غبارہ ہے یہ تو جو پرویز الہی کرے گا نہیں کرے گا۔ اب یہ ٹیکنیکل کچھ ایشوز ہیں، یعنی اگر تحریک عدم اعتماد جیسے رانا ثناء اللہ جو ہے اس نے عباس بختیاری کے اندر کہا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے اسمبلیاں تحلیل، بھائی آپ نہ کرنے دیں، تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ اور لوٹے ہوں گے، وہ تا یاد لوٹے بنیں گے تو کیا نون لیگ ان کو ٹکٹ دے گی؟ پہلے 20 لوٹوں کا حشر کیا ہوا ہے؟ یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں۔ اب دیکھیے گا اگر وہ نو کانفیڈنس موشن لے بھی آئے تو پی ٹی آئی اگر چاہے تو ان کے ممبران جو ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے بجائے استعفے دے دیں گے۔ سپیکر اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوری طور پر استعفوں پر دستخط کر دیں گے۔ تو اگر بفرض محال کچھ لوگ جو ہے وہ نہیں دیتے استعفے، جو عمل درآمد نہیں کرتے، پارٹی لیڈرشپ کے نائل ہو جائیں گے، ڈی سیٹ ہو جائیں گے، پھر اگر تھوڑے سے لوگ وہ مل ملا کے اگر کسی بھی طریقے سے یہاں پر اسمبلی برقرار بھی رہے گی تو اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جو معاشی طور پر اس وقت دیوالیہ پن کا شکار ملک ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف پی ڈی ایم ہے، ایک طرف عوام اور عمران خان ہے۔ پی ڈی ایم کے ساتھ جو بھی اس وقت کمٹمنٹس ہوئی اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو علم ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو ہم ہار جائیں گے، تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ الیکشن کی طرف بڑھے تاکہ حالات جو ہے وہ یقینی ہوں اور یہ بے یقینی ختم ہو، لیکن وہ کہیں گے بھی نہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ عام دعویٰ سامنے آیا۔ اب خان صاحب نے جو ہے وہ پہلے تو اعظم سواتی صاحب نے بھی شدید الزامات لگائے، لیکن خان صاحب نے بھی کچھ بڑی عام باتیں کی آج، اور ان کا تعلق جو ہے وہ موجودہ جو آرمی چیف 2 دن بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گے یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ ان کا آنا اور جانا یہ کوئی اچھا نہیں رہا۔ خان صاحب نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی میں سب نے بیٹھ کر مانا کہ سائفر ہے اور امریکہ سے ڈی مارچ کرو۔ سائفر کا انکار کرنا عمران خان نہیں بلکہ ملک کی توہین ہے۔ جو سازش کا حصہ تھے وہی کہہ رہے ہیں کہ سائفر ایک ڈرامہ ہے۔ تو سائفر کے معاملے پر انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیب والے کہتے تھے کہ سارے کیسز تیار پڑے ہیں مگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مجھے کہتی تھی احتساب کو چھوڑیں، آپ صرف اکانومی ٹھیک کریں۔ انہوں نے کہا میں اس معاملے کے اندر ناکام رہا ہوں، لیکن جو بڑے تھے جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ہاں کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، چوری ڈکیٹی ملک کے اندر اربوں خربوں کی جو گھبن ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا احتساب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جب کہتے ہیں تو جنرل باجوی اس کے ہیڈ تھے، تو یہ بھی انہوں نے ان پر جو ہے وہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ نیب قانون بدل کر ان چوروں کو این آر او دے دیں، یعنی یہ این آر او دینے کا بھی عمران خان کو کہا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں میں 3 سال میں 1 دفعہ فیل ہوا ہوں کہ میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا،
جن کے پاس کنٹرول تھا وہ روکتے تھے، حکم نہیں دیتے تھے، نیب اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی، میرے نیچے نہیں تھی۔ تو یہ آج اسٹیبلشمنٹ، میں نے پھر کہا کہ اس وقت جنرل باجوہ تھے۔ اب اسی طریقے سے جو آج خان صاحب نے گفتگو کی ہے، انہوں نے اپنی کارکردگی بیان کی ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا جو پورا رول ہے انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ پوری انہوں نے بتایا جس طرح ایک زخمی شیر آج وہاں پر پہنچا، اور پھر جو انہوں نے ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، انہوں نے اپنی پوری کارکردگی بیان کی، جس طرح اب ملک کو معاشی دیوالیہ کیا جا رہا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر کوئی حال نہیں ہے۔ نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو انہوں نے ٹائم دیا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر لیں، اور اپنی انہوں نے کہا کہ میری ایف آئی آر تک درج نہیں ہو سکی۔ تو وہ کون ہے جو ان ایف آئی آرز کو روک رہا تھا؟ 3 شوٹر تھے، یعنی ایک وہ بھی شوٹر وہاں ہوگا جو اصل میں اس شخص کو مارنا تھا جس نے مجھے مارنا تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے کی ہے۔ پھر اپنی حکومت کی جو کارکردگی ہے اور پچھلے 8 مہینے کی جو تباہی ہے اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ لیکن اگر یہ الیکشن کی طرف ملک بڑھتا ہے تو الٹیمیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اپنا جو نیوٹرل ہونا ہے وہ ثابت کرے گی، اے پولیٹیکل ہو جائے گی۔ تو نون لیگ اور ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے، اور اگر زبردستی یہ حکومت چلائیں گے بھی تو اس بے یقینی کے ساتھ یہ حکومت کتنا چلے گی؟ تو الٹیمیٹلی مارچ اپریل کے اندر یہ الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، چونکہ مشاورت جو ہوگی وہ بھی مہینہ 1.5 مہینہ لے گی، اور اس طریقے سے جو گیم ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہوگی۔ لیکن رانا ثناءاللہ اور ان کی جو پارٹیاں ہیں، فضل الرحمان، پی ڈی ایم، وہ بھی سر توڑ کوششیں کریں گی۔ الیکشن میں وہ جانا نہیں چاہتے، عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب وہ کیا شرارتیں کرتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔